قرآن میں بیان کیا گیا انبیاء کرام کا ہر ایک عمل مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی تسلیم نہ کر کے صرف ابلیس پر الزام لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی مکمل طور پر عاجزی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہیں ذبح ہونے کا کہا گیا تو وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے انکار کر سکتے تھے، وہ بہانے بنا سکتے تھے کہ یہ تو صرف خواب تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے آگے انکار نہیں کیا، بلکہ سر پیش کرتے ہوئے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، وہ بڑھاپے میں امید چھوڑ سکتے تھے، یہ سوچ سکتے تھے کہ میں تو بوڑھا ہوں، اب اولاد کیسے ملے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ برسوں کی تکلیف پر شکوہ کر سکتے تھے، شکایت کر سکتے تھے، مایوس ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ تو شکوہ کیا اور نہ ہی مایوس ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس آپ کے رحم سے امید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنی بات پر اڑ سکتے تھے، ضد کر سکتے تھے، لیکن جب انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے باپ سے مکمل قطع تعلق ہی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنی غلطی چھپا سکتے تھے، تدبیریں کر سکتے تھے، ہیلے اور بہانے بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے مجھے بخش دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنی قدرت و طاقت پر فخر کر سکتے تھے، تکبر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بجائے فخر کرنے کے شکر ادا کیا، انہوں نے کہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اپنے مخالفوں سے انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو اللہ پوری دنیا کا نظام پلٹ کر رکھ دیتے، لیکن انہیں سکھایا گیا کہ فصفح الصفح الجمیل، پس معاف کر دیجئے، خوبصورت انداز سے معاف کر دیجئے۔ آپ بھی اپنے اندر انبیاء والی صفات لے کے آؤ، یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، اس سبق کو یاد کرو تبھی تمہارے اندر اللہ کا نور آئے گا۔